والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے واسطے، من بعد ما، بعد اس کے، ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا اجر، اکبر، بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانے، الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، فاسألوا، بس پوچھو، اہل الذکر، یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، الیک الذکر، آپ کی طرف ذکر، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو اتارا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، تکالیف برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، مہاجرین کی، اور ساتھ ساتھ ان کو اچھا ٹھکانہ دنیا میں اور آخرت میں بڑے اجر کا ان سے وعدہ فرمایا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے واسطے، یعنی انہوں نے دنیا کو چھوڑا دین کے لیے، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنی عورتیں، یہ سب کچھ چھوڑا، تو صرف دین کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا۔ تو مکہ کے ابتدائی جو دور تھا، مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی دور تھا مسلمانوں کا، اس وقت مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا یہ ضروری ہو گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر مسلمان اپنے شعائر پر عمل کریں، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، فرائض کو پورا کریں، احکامات الہیہ کو پورا کریں، یہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کے حالات۔ تو پھر مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا یہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو ابتدا میں مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی مکی دور میں۔ پہلی ہجرت وہ حبشے کی طرف تھی، اور دوسری ہجرت پھر مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ حبشے کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی تو 2 جماعتیں نکلی تھی، ایک چھوٹی جماعت تھی اور ایک بڑی جماعت، وہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے
تو وہ لوگ جو حبشی کی طرف ہجرت کر گئے تھے انہوں نے بھی پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. تو بعض ایسے لوگ تھے جو 14 سال تک حبشہ کے اندر مقیم رہے. 14 سال کے بعد پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ گئے، پھر بدر کا معرکہ ہوا اور احد کا معرکہ ہوا، احزاب ہوا، اس کے بعد پھر یہ لوگ حبشے سے واپس آئے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو خیبر فتح ہونے کے وقت وہ حبشے سے مدینہ منورہ کی طرف آئے. تو ان لوگوں نے ہجرت کی تھی. آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ظاہری ہجرت جو ہے نا، ظاہری ہجرت وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنا گھر بار چھوڑ دے، مال اولاد جان مال یہ سب کو چھوڑ دے اور یہ چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت کر جائے. لیکن حقیقی ہجرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے منہیات سے رک جائے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ حقیقی مہاجر. منہیات سے رک جانا یہ حقیقی ہجرت ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ہو، کتابوں پر ہو، رسولوں پر ہو، قیامت پر ہو، بعث بعد الموت پر ہو، تقدیر پر ہو. یہ ظاہری ایمان ہے. لیکن حقیقی ایمان کیا ہے؟ من آمن بوائقہ جارہ، کہ جو اپنے پڑوسی کو امن و امان کے ساتھ رکھے، اس کو تنگ نہ کرے. یہ حقیقی مومن ہے، ایمان کی تعریف. اسی طرح آپ علیہ السلام نے جہاد کا باطنی معنی بیان فرمایا. ایک تو جہاد کا ظاہری معنی ہے نا کہ انسان قتل و قتال کرے، کفار کے ساتھ لڑے. اور فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، یعنی اس کو اپنے اوپر ایسا کنٹرول ہو کہ شیطان کے وساوس اس پر اثر انداز نہ ہو. یہ حقیقی مجاہد. تو بہرحال آپ علیہ السلام نے مہاجر کی ایک تعریف یہ فرمائی کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے. اور پھر اس ہجرت کی بہت ساری قسمیں کہ انسان اپنے مال اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے. پھر آگے اس کی 6 قسمیں علماء نے لکھی کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت. کوئی بندہ ایسے ملک کے اندر رہ رہا ہے جہاں پر وہ اپنے شعائر پر عمل نہیں کر سکتا، فرائض کو کھول کر ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے کہ دارالکفر سے نکلے اور دارالاسلام میں آئے اور یہاں آ کے اللہ کی عبادت کرے اور اپنے فرائض اور احکامات کو پورا ادا کرے. اور اسی طرح اگر کسی علاقے کے اندر بدعت کا غلبہ ہو، بدعت عام ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا یہ بھی ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے، سب و شتم کیا جائے، تو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ہجرت کے اندر داخل. اور اسی طرح طلب کسب حلال، حلال کمائی کرنا، یہ فرائض میں داخل ہے. اور اب اگر کسی بندے کو کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اس کو رزق حلال میسر نہیں ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور دوسری جگہ جاؤں گا اور وہاں پہ مجھے کسب حلال کا موقع مل جائے گا، تو اس کو بھی ایسی جگہ کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. ایسی جگہ کو چھوڑے اور دوسری جگہ چلا جائے. اسی طرح جسمانی تکلیف سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی ضروری ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ابراہیم علیہ السلام کی جانی دشمن بن گئی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون ان کو قتل کرنے کے در پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فخرج منھا خائفا یترقب. موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکلے. تو ایسے موقع پر جسمانی تکلیف جہاں پہ پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں سے نکلنا یہ بھی ہجرت کے اندر داخل. اسی طرح آب و ہوا کی ناموافقیت کی وجہ سے دوسری جگہ جانا یہ بھی ہجرت کے اندر داخل. جس طرح مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے،
اور وہاں پہ کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ آپ لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ساتھ والے دیہاتوں کے اندر چلے جائیں، وہاں کی آب و ہوا بنسبت مدینہ منورہ کے آپ کے لیے بہتر ہوگی، آپ کو وہاں پہ صحت مل جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہاں سے نکلنا یہ بھی ضروری۔ اسی طرح اگر کسی علاقے کے اندر چوروں کا راج ہو، ڈاکوؤں کا راج ہو، تو وہاں سے نکلنا، ہجرت کرنا یہ بھی ضروری۔ تو یہ جو ہجرت کی اقسام، یہ تو حفاظتی نقطہ نظر سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ طلب اور جستجو کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی ضروری ہے، جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین کے اندر چلو پھرو دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جہاد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ بھی ہجرت کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح دعوت کے لیے نکلنا یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ہجرت کی قسم ہے۔ اور اسی طرح حج اور عمرے کے لیے جانا یہ بھی ہجرت کی قسم ہے۔ اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، بسا اوقات یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور بسا اوقات فرض کفایہ ہے، اور کبھی مستحب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی واجب، حالات کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی ہجرت کی قسم ہے۔ اسی طرح مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا، کہ وہاں پہ مختصر عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے کوئی بندہ جائے مدینہ منورہ، میں مسجد نبوی کی زیارت کروں گا اور وہاں پہ عبادت کروں گا، اب وہاں پہ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر۔ تو اس کے لیے جانا یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ تو یہ ہجرت کی بہت ساری قسمیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے واسطے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت اہل ایمان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور ان کو ٹھکانے دیں گے دنیا میں اچھا۔ تو پھر اللہ نے اہل ایمان کو اچھا ٹھکانا دیا بھی ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تھے تو بے سر و سامانی کی حالت میں گئے تھے، کاروبار اپنے چھوڑے تھے، باغات اپنے چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دے دیا، کاروبار بھی دے دیا، اور مدینہ منورہ کو اسلام کا مرکز بھی بنا دیا۔ تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی تکالیف کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے جو آگے چل کر انسان کو ملنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تکالیف برداشت کی، ان کی تکالیف کا ازالہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کر دے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی تکلیف کا ازالہ دنیا کے اندر ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مسلمان مکہ سے نکلے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے، تو مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے مجموعی طور پر مسلمانوں کو بہت کچھ دے دیا تھا، بہت کچھ اللہ نے دے دیا تھا مسلمانوں کو۔ لیکن اس کے باوجود بعض مسلمان ایسے تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن بے سر و سامانی کی حالت کے اندر وہ وفات پا گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسا حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ مکے سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، اور جن لوگوں نے لمبی عمر پائی انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا پھل پک چکا تھا لیکن وہ دین کے پھل کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، دین کے غلبے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہ جو پھل پکا ہے اس کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے مہاجرین کو حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ مدینہ منور سے مکہ مکرمہ جائے تو وہاں پہ 3 دن سے زیادہ قیام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے اس کو وہاں پہ وفات آ جائے، اور وہ تو مہاجر ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے، سواری سے گر کر وہ فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار فرمایا،
اور اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ میرے مہاجرین کی ہجرت کو نافذ فرما، یعنی ان مہاجرین کی ہجرت باطل نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اگر کسی بندے کی یہ نیت نہ بھی ہو کہ میں مدینہ سے مکہ جاؤں گا، وہاں پہ مجھے موت آئے گی، وہاں پہ مجھے کفنایا جائے گا، مجھے دفن کیا جائے گا، نیت اگرچہ نہ ہو لیکن پھر بھی آ جائے موت، پھر بھی آ جائے اور انسان کا مدفن وہ مکہ مکرمہ بن جائے اور اس نے ہجرت کی ہو تو اجر کے اندر تو کمی آ جائے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرماتے تھے کہ مہاجرین جو ہے مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔ تو فرمایا والا اجر الآخرت اکبر، آخرت کا اجر جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے ان شان الہجرت کبیر، ہجرت جو ہے بہت بڑا عمل ہے۔ والا اجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا لیکن صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جس طرح حضرت شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتے، کفار صاحب نے کھڑے ہو گئے کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت شعیب نے کیا کیا، فرمایا کہ میرا جتنا مکہ کے اندر ساز و سامان ہے سارا تم لے لو، میرے لیے راستہ چھوڑو، میں مدینہ جاتا ہوں۔ سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ کفار کو دیا اور راستہ لیا اور مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شعیب وہ شخص ہے کہ اس نے بہت کچھ لٹا کے بہت بڑا نفع کما لیا، سب کچھ لٹا کے اس نے بڑا نفع کما لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بھی فرمایا کرتے تھے کہ شعیب ایسا شخص ہے لو لم یخف اللہ لم یعصم، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تب بھی یہ شعیب نافرمانی نہ کرتا، شعیب تب بھی نافرمانی نہ کرتا اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا۔ تو یہ ایسی شخص، تو فرمایا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ اب انہوں نے صبر کیا ہے تو یہ مال سب کچھ دیا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر رب پر بھروسہ نہ کرتے تو مکہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ انہوں نے مکہ کو چھوڑا، ان کی اولادیں روک لی گئی، ان کی بیویاں روک لی گئی، ان کے باغات کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، لیکن یہ سب کچھ کس وجہ سے کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ مکہ کے اندر چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ میں بے سار و سامانی کی حالت میں آ گئے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ وما ارسلنا من قبلک، پیچھے گزرا نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ تو یہاں پہ رسول کی ایک صفت بیان فرمائی، وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ یعنی منصب نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے ہمیشہ مردوں کو منتخب فرمایا، عورتوں کو منتخب نہیں کیا۔ بڑی برگزیدہ ہستیاں عورتوں کے اندر گزری ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ حضرت مریم، امرأہ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، بڑی برگزیدہ شخصیات تھی، لیکن اللہ نے ان کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ نبوت کے لیے اللہ نے مردوں کو چنا۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ وحی کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یہی وحی تھی، توحید کی وحی۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ ہم نے نبی بھیجے یا نہیں بھیجے، تم اگر یقین حاصل کرنا چاہتے ہو فاسألوا اہل الذکر، پھر یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو، ان کو تم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ یعنی اہل کتاب کے اندر بھی اہل علم موجود ہیں، اور جن کو ماضی کی خبریں بھی جن کو معلوم ہے، انبیاء کی تاریخ کے اوپر جو عبور رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو اگر ہماری بات میں تمہیں یقین نہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ نے نبی بھیجے اور وہ نبی دنیا کے اندر آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہ تمہیں اس بات کی وضاحت کر دیں گے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ مسائل دینیہ سے جو ناواقف لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھیں۔ اسی کا نام تقلید ہے کہ نہ ماننے والے وہ نہ جاننے والے وہ جاننے والوں سے پوچھ لیں، اور یہ اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ جب عوام الناس کا علماء کے اوپر مکمل اعتماد اور بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کرنا، اور پھر بعض چیزیں ایسی جو قرآن کریم کے اندر صراحتاً موجود ہے
تو ان کی تقلید کی تو ضرورت ہی نہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی صراحت قرآن کے اندر نہیں ہے اور ہر بندہ ان کو معلوم بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اہل علم سے پوچھے. اور اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں متعارض نظر آتی ہے قرآن میں، تعارض ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس تعارض کو دور کرنا یہ عام انسان کا کام نہیں، عام بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی علماء کی ضرورت. اس وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں کے اندر اہل ایمان کا کسی کی تقلید کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یہ واجب. اور بڑے بڑے علماء نے تقلید کی، جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی المسلک تھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے. اس کے باوجود وہ حنبلی مسلک رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم بھی قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، لیکن جس طرح ہم سے پہلے لوگوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا اس طرح ہم نہیں سمجھ سکتے. اور آج کل یہ جو فقہی اختلافات ہیں، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ جو اختلافات ہیں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ فرقہ واریت ہے، بلکہ یہ فہم دلیل کی بات ہے. مثال کے طور پر فروعی اختلاف آ جاتا ہے، جس طرح سود ہے. اب سود کو سب کہتے ہیں کہ حرام ہے، حنفی بھی کہتا ہے، مالکی بھی کہتا ہے، شافعی بھی کہتا ہے، حنبلی بھی کہتا ہے کہ سود کیا ہے، حرام ہے. لیکن سود کی حرمت کے ضمن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا: الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة. 6 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی. اب آگے یہ ائمہ اربع جو ہے، یہ 4 ائمہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آئے یہ حرمت صرف ان 4 چیزوں کے اندر ہے یا ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کے اندر سود پایا جاتا ہے، اس کے اندر بحث کرتے ہیں. اور پھر جب اس کے اوپر بحث ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کی ذات کے اندر سود ہے یا کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے حرمت ہے. پھر وہ علت تلاش کرتے ہیں. اب ایک امام جو ہے وہ ایک چیز کو علت بنا لیتا ہے، دوسرا امام دوسری چیز کو علت بنا لیتا ہے، یہ فروع اختلاف بن جاتا ہے. اب یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں جس کو بہت زیادہ اچھالا جائے اور کہا جائے کہ وہ حنفی غلط ہے اور شافعی ٹھیک ہے اور حنبلی غلط ہے اور فلانا ٹھیک ہے. نہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں اور یہ اختلافات ہوتے رہتے اور یہ امت کے لیے رحمت. تو بہرحال فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم خود نہیں جانتے تو پھر اہل علم سے پوچھو. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو اب طبیب کی ضرورت ہے. اب حقیقی شفا دینے والی ذات وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن طبیب کے پاس جانا یہ بھی سنت ہے، علاج کرانا یہ بھی سنت ہے. تو اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، شہر کے اندر بہت سارے ڈاکٹر ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا علاج فلاں ڈاکٹر کر سکتا ہے، وہ اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے میری بیماری کی تشخیص وہ کر لے گا، وہ اس کے پاس جاتا ہے. اب وہ اس کے پاس ایک مرتبہ بھی جاتا ہے، دوسری مرتبہ بھی جاتا ہے، تیسری مرتبہ بھی جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں اس کے پاس گیا تھا، اس کے پاس مجھے آرام نہیں آیا، میں اگلی دفعہ اس کے پاس جاؤں، اگلی دفعہ اس کے پاس جاتا ہوں، تو اس طرح کرتے کرتے اس کی بیماری تندرستی میں تبدیل ہو سکتی ہے نہیں، بلکہ بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح ایک امام کی تقلید کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر سب کے پیچھے لگ جائیں گے تو مسائل ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے. تو بہرحال فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. واضح دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے. نشانیاں بہت ساری معجزات اور نشانیاں اللہ نے انبیاء کو دی ہیں اور وہ لے کر کے آئے. وَالزُّبُرِ اور صحیفے دے کے بھیجے. صحیفہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو اللہ نے انبیاء کو دی تھی، صحائف. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، لیکن یہاں پہ مراد ذکر سے قرآن کریم ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے. گویا کہ نبی کے لیے قرآن کی تبیین اور قرآن کی تشریح کرنا یہ نبی کے فرائض منصبی میں داخل ہے. قرآن اجمال ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے.
ما نزل الیہ، جو ان کی طرف وحی کی جائے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے کہ سب سے پہلے میں مسئلے کو کہاں پہ دیکھتا ہوں؟ قرآن کے اندر دیکھتا ہوں۔ اگر قرآن کے اندر مجھے مل جائے تو اس کے مطابق مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ اگر قرآن میں مجھے نہیں ملتا تو پھر میں کس کی طرف رجوع کرتا ہوں؟ حدیث رسول کی طرف۔ وہاں سے مل جائے تو ٹھیک، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں صحابہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اب صحابہ کے فرامین کے اندر وہ بات دیکھتا ہوں، اگر صحابہ کے فرامین کے اندر وہ بات مجھے مل جاتی ہے لیکن صحابہ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کا اس کے اوپر اگر اتفاق ہے تو میں اس کو لے لیتا ہوں، اگر صحابہ کا اس کے اندر اختلاف ہے تو پھر جمہور صحابہ جس طرف ہے وہ میں لے لیتا ہوں، اگر وہاں پہ بھی نہیں ملتا تو پھر میں اجتہاد کرتا ہوں۔ یعنی مجتہد بھی اجتہاد کرتا ہے تو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کرتا ہے، اس طرح نہیں کرتا کہ جو چیز سامنے آئی بس اسی طرح اس کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح پرویز ایک گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نمازیں تب فرض ہوں گی جب اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کا ڈھانچہ اسلامی حکومت تیار کرے گی، تب نماز فرض ہوگی۔ ایسے لوگ بھی گزرے۔ تو بہرحال فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ اس کے اندر کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ اللہ جل شانہ ان کو قرآن کا علم اور اس کے مطابق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ